اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے، جبکہ ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔ دفاع، توانائی اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی پاکستان میں سرمایہ کاری کی پیشکش۔ ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ دفاعی امور سمیت اہم ایشوز پر بھی بات چیت ہوئی، جبکہ غزہ اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر گفتگو ہوئی۔ محمد بن سلمان کا امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستانی کاوشوں کی تعریف، جبکہ وزیر اعظم کا سعودی دورہ جبکہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز قرار دیا گیا ہے۔ شہباز شریف کا دورہ قطر اور ترکیے بھی متوقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے بعد ان کا ترکیے کا دورہ بھی متوقع ہے، جبکہ قطر کا دورہ بھی متوقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔ دفاع، توانائی اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ ہوا۔ سعودی عرب کی پاکستان میں سرمایہ کاری کی پیشکش۔ ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ دفاعی امور سمیت اہم ایشوز پر بھی بات چیت ہوئی۔ غزہ اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر گفتگو ہوئی۔ محمد بن سلمان نے امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستانی کوششوں کو سراہا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر سے متعلق۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں۔ ان کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات ہوئی ہے، جبکہ ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔ دفاع، توانائی اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی پاکستان میں سرمایہ کاری کی پیشکش، یہ اہم خبر ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی گئی ہے۔ ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ دفاعی امور سمیت اہم ایشوز پر بات چیت ہوئی۔ غزہ اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر گفتگو ہوئی۔ محمد بن سلمان نے امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستانی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اہم نوعیت کے دورے پر ہیں، جس میں اہم نوعیت کے مختلف معاملات پر گفتگو ہوئی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ غزہ میں امن قائم کرنے کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ دفاعی امور سمیت دیگر معاملات پر بات چیت ہوئی ہے، جبکہ سب سے اہم جو اس میں جو پاکستان کے لیے بات یہ بھی ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی یہ فوٹیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ملاقات کی۔ انتہائی خوش دلی کے ساتھ ملاقات ہوئی اور انتہائی اچھے ماحول میں یہ ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں اور ان کی اہم یہ ملاقات سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ہوئی ہے۔ ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔ دفاع، توانائی اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری کی پیشکش ہوئی ہے۔ نمائندہ سما سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات لیں گے۔ سمیرہ، بتائیے گا اس ملاقات کا احوال۔ جی بالکل، بہت اہم ملاقات اس وقت جاری ہے جدہ میں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سعودی عرب کے ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز سعود کے مابین، اور یہ بہت اہم ترین ملاقات ہے اس وقت، کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی شٹل ڈپلومیسی جاری ہے اس میں یہ اہم اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان کا، جس کو لیڈ کر رہے ہیں پرائم منسٹر، اور ان کے ساتھ ہمراہ ہیں نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی، وہ میٹنگ میں بھی اس وقت موجود ہیں۔ اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ میٹنگ ابھی ملاقات جاری ہے۔ خطے کا حال احوال، مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور پاکستان اور سعودی عرب کے مابین جو دو طرفہ تعلقات ہیں، اعلیٰ سطح کے روابط ہیں، اس پر ابھی تفصیلی بات چیت جاری ہے۔ اور ابھی تک کے پرائم منسٹر ہاؤس پاکستان کے مطابق بھی، ان کی دی گئی اطلاع کے مطابق یہ ملاقات ابھی فی الوقت بھی جاری ہے۔ اچھا سمیرہ، ایک تو آج کے حالات میں مشرق وسطیٰ میں جو صورتحال ہے، اس تناظر میں بھی اہم یہ ملاقات ہے۔ ایک جو اہم بیان بھی جو سامنے آیا اس ملاقات میں، جو بات ہوئی ہے سعودی عرب کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی گئی ہے، یقینی طور پر یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے۔ جی، اس میں بالکل کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان میں ایک بھاری سرمایہ کاری کی پیشکش کی ہے، اور وزیر اعظم اور محمد بن سلمان ہز رائل ہائنس کے ملاقات میں اس پر بھی جو ہے وہ تفصیلی بات چیت بھی ہوئی ہے، اور اس پر اقدامات بھی لیے جائیں گے۔ توقع ہے کہ ان فیصلوں کو انک کیا جائے گا، سگنیچرز کیے جائیں گے۔ اس کو وقت کون سا ہوگا اس کا جو ڈیسیجن ہے وہ بھی باقی ہے، مگر دفاعی امور اس کے علاوہ ایک اہم معاملہ ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب ڈیفنس اور اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، ان معاملات پر بھی بات چیت ہے۔ بھی ریسنٹلی پاکستان کی افواج بھی سعودی عرب میں اسٹیشنڈ کی گئی ہیں،
اور غزہ اور خطے میں امن و استحکام کے لیے جو مشترکہ حکمت عملی ہے، یہ ایک ایسا اس کا اینگل ہے جس کے اوپر پوری دنیا کی نظر ہے، اور محمد بن سلمان کا امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستانی کاوشوں کو سراہنا اس بات کا واضح مظہر ہے کہ وہ تمام تر اپڈیٹس پر نہ صرف نظر رکھے ہوئے ہیں بلکہ ان کے وزیر خارجہ کے تھرو اور ان کے باقی تمام ہائیسٹ آفیشلز اور پاکستان میں ان کے ایمبیسڈر نواب سعید المالکی، ان تک یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ مکمل طور پر دیکھی جا رہی ہیں، اور سعودی عرب کی جانب سے اس پر اپڈیٹس بھی لی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب جو ہے وہ بھی تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر اور ترکیہ کا دورہ بھی کرنا ہے، اس حوالے سے بھی وزیر اعظم جو ہے وہ ہز رائل ہائنس کو تمام تر اپڈیٹ سے آگاہ کریں گے۔ اچھا سمیرہ، جس طرح آپ بھی فرما رہی ہیں کہ ایک نئے آغاز اس کو کہا جا سکتا ہے، تو آپ دیکھ رہی ہیں جو ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے جی سی سی ممالک اگر بات کریں، گلف کی بات کریں یا خطے کی مجموعی طور پر بات کر لیں، تو پاکستان کا کردار اب انشاءاللہ بڑھتا ہی جائے گا آگے آنے والے دنوں میں۔ بالکل اس سے انکار نہیں ہے، اور اس کی ایک واضح مثال آپ ریسنٹلی لے سکتے ہیں کہ جب اسٹنسن سینٹر نے بھی یہ رپورٹ شائع کی کہ جی سی سی ملک ممالک جو تھے نہ وہ اس سرپرائز اٹیک کا حصہ تھے ایران کے خلاف، اور نہ انہوں نے ایسی کوئی انیشیشن کی تھی، مگر اس کے باوجود ایران کے جتنے بھی اٹیکس تھے اس میں سے 87% اٹیکس جو تھے وہ جی سی سی کے ممالک پر آئے بشمول سعودی عرب کے، اور سعودی عرب کا اس پورے عرصے میں جو بھی انہوں نے صبر کا دامن تھامے رکھا وہ پاکستان کی درخواست پر ہی تھامے رکھا، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اس پورے عرصے میں جو کہ بہت تکلیف دہ تھا، کیونکہ سعودی عرب کی بھی جو توانائی کی تنصیبات ہیں اور ان کا جو اقتصادی زون ہے اس پر براہ راست حملے بھی ہوئے، مگر پاکستان کی جانب سے ان سے درخواست کی گئی کہ وہ کیونکہ ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں سفارتی ذرائع سے، تو لہٰذا پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کی مدد شامل حال رہے، وہ شامل حال رہی، اور اسی دوران پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خیر کبھی کسی معیار پر جانچے ہی نہیں گئے، یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب ہمیشہ ایک سیم پیج پر رہتے ہیں، تو لہٰذا وقت نے دیکھا کہ ان 87% اٹیکس جو کہ جی سی سی پر آئے، پاکستان نے سعودی عرب کو آمادہ رکھا کہ وہ ریٹیلیشن نہ کریں ایران پہ، اور دوسری جانب ایران کو بھی اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ ثالثی کی جانب جائیں، وہ سفارتی کوششوں کی جانب جائیں، وہ نیگوسیشن کے لیے جائیں، اور سعودی عرب سمیت دوسرے جی سی سی کنٹریز کو مزید نقصان نہ پہنچائیں، اور کوشش یہ کریں کہ خطے میں ان کے تعلقات بنائے جائیں نہ کہ خراب کیے جائیں۔ تو اس میں پاکستان اس وقت واحد ملک ہے کہ جس کو سعودی عرب نے بھی یہ اعتماد دیا کہ وہ بڑھ کر ان ثالثی کی کوششوں کو لیڈ کرے اور تمام تر معاملات کو درست سمت میں لے کے جائے، تو یقیناً پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کسی قسم کے مزید انڈورسمنٹ یا تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان واحد ثالث سے پوری دنیا میں، اور اسلام آباد ایک واحد پیس کیپٹل ہے کہ جس نے ایران اور امریکہ کو 49 سال کے بعد ہائیسٹ لیول پر بٹھایا، اینڈ یو نیور نو کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹوں میں ایک اور جو اپ سیٹ ہونے جا رہا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، تو لہٰذا دنیا کو اس وقت مینٹلی تیار کیا جا رہا ہے، اور ہمارا دوسرا ہائی لیول ڈیلیگیشن لیڈ بائی فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر وہ تہران میں ہے اس وقت، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ٹوین ایکسس شٹل ڈپلومیسی ہو رہی ہے اس کے ثمرات بہت ہائی اینڈ قسم کے ہونے والے ہیں۔